السلام علیکم۔ نمرہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی یاسر کمرے میں داخل ہوا تو نمرہ نے سر جھکا لیا۔ یاسر نے کہا، ہاں تو کیا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ تم نے سر کو جھکا لیا۔ نمرہ نے کہا، نہیں نہیں، بس ویسے ہی سر نیچے کر لیا تھا۔ تو یاسر نے کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نمرہ نے کہا، شکریہ۔ نمرہ نے کہا، یاسر مجھے معاف کر دینا، میں بہت زیادہ بولتی ہوں اور بولتے بولتے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتی ہوں۔ یاسر نے کہا، آئندہ ایسی کبھی کوئی بات نہیں کرنی، تم بولتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، کھانے میں کیا کیا بنا لیتی ہو؟ تو نمرہ نے کہا کہ مجھے تو بس چائے بنانی آتی ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتی۔ ہاں، آہستہ آہستہ سیکھ لوں گی۔ یاسر نے کہا، اچھا تم بہت تھک گئی ہوگی، اب سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم بہت تھک گئی ہو۔ جی، اور وہ دونوں سو گئے۔ صبح اٹھے، یاسر نے خود دونوں کے لیے چائے بنائی۔ چائے پینے کے بعد یاسر کام پر چلا گیا۔ شام کو گھر آتے ہوئے یاسر کھانا ہوٹل سے ہی لے آیا اور دونوں نے ڈنر کیا۔ اسی طرح ہنسی خوشی ان کے دن گزرتے رہے اور یاسر نے کبھی نمرہ کو تنگ نہیں کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں بناتی، کام کیوں نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ نمرہ نے گھر کے سارے کام سیکھ لیے۔ ایک دن نمرہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ یاسر نمرہ کو ہسپتال لے گیا۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ نمرہ امید سے ہے۔ یاسر اتنی بڑی خبر سن کر بہت خوش ہوا کہ اس کو باپ کا رتبہ ملنے والا ہے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے نمرہ کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ نمرہ کو یاسر سے اور یاسر کو نمرہ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ یاسر ہر چیز کہنے سے پہلے حاضر کر دیتے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک مثالی محبت قائم تھی۔ نمرہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک دن نمرہ گھر کے کام سے فارغ ہو کر لیٹ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ یاسر گھر آیا تو یاسر نے دیکھا کہ کچن میں گیس لیک ہو رہا ہے اور گھر میں گیس کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ یاسر نے دیکھا کہ نمرہ سو رہی ہے۔ یاسر نے کہا، یار اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، اگر میں وقت پر نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ نمرہ اٹھی۔ نمرہ نے یاسر کو کھانا دیا۔ جب نمرہ یاسر کے پاس آئی تو یاسر نے دیکھا کہ بہت تیز بخار ہے اسے اور یاسر اسی وقت ہسپتال لے گیا۔ دوا لینے کے بعد جب گھر آئے تو یاسر کو یہ احساس ہوا کہ اس نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے۔ اس نے اس سے معافی مانگی کہ نمرہ مجھے معاف کر دو، میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں۔ مگر نمرہ نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے ہی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی نمرہ کو بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کو پا کر یاسر اور نمرہ بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی اور بھی رنگین ہو گئی تھی۔ مگر نمرہ اور یاسر کے درمیان کبھی بھی محبت کم نہ ہوئی۔ آج کے شادی شدہ جوڑوں کو بھی ایسی ہی محبت کی ضرورت ہے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ آپ آپس کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم کر کے نمرہ اور یاسر بن جائیں۔